نظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب چوتھی پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ ناظرین، بنو اسد کا قبیلہ اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں قابل عزت و احترام تھا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے نہایت نیک تھیں۔ مزاج کے اعتبار سے شریف طبیعت کی مالک تھیں اور اچھے اخلاق کا پیکر تھیں۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات تھیں۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت اور مال بھی بہت تھا۔ اس کے علاوہ صورت اور اخلاق میں بھی اپنے زمانے کی خواتین میں ممتاز تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی عقل مند اور سمجھدار خاتون تھیں۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد بہت بڑے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی عمر تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا سامان کاروبار اپنی بیٹی ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس تجارتی سفر میں بہت برکت ہوئی اور نفع پہلے سے بھی دگنا ہوا، چونکہ میسرہ سفر کے پورے رستے میں ساتھ تھا اور قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور سیرت کا تجربہ کیا تھا، اس لیے اس نے برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانتدار اور شریف النفس انسان ہیں۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئیں۔ ناظرین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن آیت مخزومی سے ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد ان کا بھی انتقال ہوا تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت کعبہ میں گزارتیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں بزرگی اور شرافت مزید بڑھ گئی تھی۔ قریش کے مشہور اور مالدار سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کو انکار میں جواب دیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور زبان کی سچائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی خود خواہش ظاہر فرمائی۔ چنانچہ نفیسہ بنت امیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر سے واپس تشریف لائے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ ناظرین، اسی طرح طبقات الکبریٰ میں روایت نقل ہے کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن سے کہا کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میری طرف سے نکاح کا پیغام پیش کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے اس کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ ناظرین، نکاح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جبکہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا جو اعلان نبوت سے تقریباً 15 سال پہلے ہوا۔ ناظرین، اس مبارک نکاح سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے تاکہ یہ شادی
ان کے لیے یادگار بن جائے اور وہ ساری زندگی خوشی سے اور دعائیں دیتے ہوئے گزاریں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کرتے ہوئے عرض کی، میرے آقا، آپ اس دولت کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، محتاجوں کے لیے کمانے والے، مہمان نوازی کرنے والے اور حق کے رستے میں مصیبتیں سہنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کرنے کے بعد دل و جان سے اپنے آپ کو اور اپنے تمام مال و دولت کو اسلام کی سربلندی اور فروغ کے لیے وقف فرما دیا اور ہر آزمائش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ خوشی اور غم کے لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہیں، مشکلات اور مصائب کے وقت میں نہ صرف خود ثابت قدم رہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی کرتی رہیں۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہا طویل رفاقت کا عرصہ یعنی 25 سال گزارنے کا موقع نصیب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام تر زندگی انتہائی خوشگوار تھی۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی زندگی اتنی سلیقہ مندی، دانش مندی اور محبت کے ساتھ گزاری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی اکثر و بیشتر گزرے ہوئے وقتوں کو یاد فرماتے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوصاف و کمالات بیان فرماتے تو بقیہ ازواج مطہرات رشک کیا کرتی تھیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت بڑے اہتمام کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بھی پہنچاتے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں گوشت پکا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمانے سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد نہ کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں اور انہیں جنت میں خاص موتیوں سے تیار کردہ محل کی خوشخبری دیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد کس درجہ سمائی ہوئی تھی، اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے کیجئے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد، جن کی آواز سیدہ خدیجہ سے کافی مشابہ تھی، وہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ آئیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی آواز سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آ گئی اور ان کی زندگی کا زمانہ آنکھوں میں پھر گیا۔ ایک عجیب کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گئی۔ وہ اندر آئیں تو انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ فرمانے لگے، او خدایا، یہ تو حالہ ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور دیر تک محبت و شفقت سے ان سے گفتگو کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور ان کے گھر والوں کی خیریت دریافت فرمائی اور پوچھا کہ ہم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو آپ لوگ کن کن حالات سے گزرے اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنائیت اور چاہت کے مطابق اس سے سوالات پوچھتے رہے۔ مجھے اس بڑھیا پر رشک آنے لگا۔ جب وہ بوڑھی خاتون چلی گئیں تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑھیا کون تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ جب ہم مکہ میں رہا کرتے تھے وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے علاوہ باقی تمام اولاد حضرت قاسم، طاہر، طیب، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی اور ہجرت سے 3 سال قبل 64 سال کی عمر میں ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو مکہ معظمہ میں رحلت فرما گئیں۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غمزدہ کیا اور اس سال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا۔